سورة البقرہ آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 58 سے۔ سلسلہ قصص سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ بہت زیادہ واقعات پیارے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس قصص القرآن کے سلسلے میں آپ نے سنے۔ شاید ہم آخر تک پہنچنے لگے ہیں۔ گزشتہ 2 درس سے یہ آیت ہماری جاری تھی کہ بنی اسرائیل کو بستی میں داخلے کی اجازت ملی۔ یہ بستی کون سی تھی؟ راجے یہ لگتا ہے کہ یہ بیت المقدس کی بستی تھی، جو موجودہ اس کو اسرائیل کہتے ہیں، حالانکہ وہ اسرائیل نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ ملک شام تھا۔ یروشلم اس کا ایک شہر تھا، جس کو انہوں نے نئی بستی کا نام دیا ہے یہودیوں نے، اور اس وقت وہ امت اسلامیہ پر ٹوٹ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو پہلی دفعہ بیت المقدس میں داخلے کا حکم ہو رہا تھا، تو ان کے مجاہدین نے تو یہ علاقہ فتح کیا، اور مجاہدین کے بعد ان کو جو داخلے کی اجازت ملی، یہ جو فری والے لوگ تھے تو انہیں کہا گیا اگر تم نے داخل ہونا ہے تو معافیاں مانگ کر داخل ہو جاؤ، تم فری میں داخل ہو رہے ہو، جہاد سے تم نے انکار کیا تھا، تمہارے مجاہدین نے یہ علاقہ فتح کیا ہے۔ تو اب یہ جو قوم تھی یہ جہاد کس طرح کرتی تھی؟ تو پچھلا واقعہ ہم نے اسی طرح پڑھا کہ یہ لوگ کس طرح جہاد سے کترا جایا کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے، یہ کس طریقے سے ان کے برے لوگ تسلسل سے میدان جہاد میں پیٹھ دکھا جاتے ہیں۔ تو چنانچہ گزشتہ 2 درس والا سبق آج ہم آخر تک چلائیں گے کہ بالآخر کیا کیا انہوں نے، بستی میں داخل ہوئے کہ نہ ہوئے۔ وہ جو شام کی بستی تھی، یہ وہ شہر مراد نہیں ہے جس شہر میں انہوں نے سبزیاں اور ترکاریاں مانگ کر داخل ہونے کا کہا تھا۔ وہاں تو آیا نا اہبطوا مصر، تم شہر کو داخل ہو جاؤ، اور یہاں ہے ادخلوا هذه القرية کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پورا ایک شہر تھا جو میدان تیہ کے اطراف میں تھا، اور یہ جو بستی ہے یہ بیت المقدس کے ایک علاقے کی ہے جہاں انہیں جہاد کے ذریعے داخل ہونے کا حکم ہوا تھا، تو انہوں نے جہاد نہ کیا۔ بالآخر بڑے عرصے کے بعد انہی کے جو مخلصین تھے انہوں نے اپنی قوت کو جمع کر کے جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری بنی اسرائیل کو داخلے کی اجازت دے دی کہ تمہاری قوم کے مجاہدین نے علاقہ فتح کیا ہے۔ جس طرح کہ آج کوئی مسلمان اگر علاقہ فتح کرتا ہے تو اس شہر کے سارے لوگوں پر فوائد تقسیم ہو جاتے ہیں،
شہر میں برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، کوئی کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور کوئی نکھٹو بھی ہوتے ہیں، یہ ہر قسم کے لوگ وہاں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نکھٹو جب داخل ہونے لگے تو انہوں نے کیا کیا، اور جب مجاہدین اسلام اور اچھے لوگ بستی میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے کیا کیا۔ اچھے لوگ جب داخل ہوئے تو انہوں نے اللہ کا حکم مانا۔ وہ کیا تھا جی؟ یہ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کھاؤ گے تم اس بستی میں جو چاہو گے تم، سیر ہو کر تمہیں کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی۔ کھانے پینے کا تمہیں شوق تھا نا، اسی لیے تو شہر میں داخل ہوئے تھے کہ میدان تی میں تو یہاں صرف ہمیں من و سلوہ ملتا تھا، نہ شکریوں کی وجہ سے وہ بھی بند ہو گیا۔ اب جاؤ شہر میں جا کر مزدوریاں کرو اور وہاں سے کھاؤ۔ ذلت کی زندگی کے بعد اب تمہیں پھر ایک موقع مل رہا ہے عزت کی زندگی کا۔ شہر میں جاؤ گے تو یہاں اچھے اچھے تمہارے لیے چیزیں موجود ہوں گے، فراوانی کی زندگی ہوگی۔ فراوانی کی زندگی یہ بھی بہت اچھی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو احتیاجی سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ والذلہ، اے اللہ میں اس فقر سے اور بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور تھوڑے ہو جانے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس اسباب ضرورت کی چیزیں کم پڑ جائیں۔ ذلت سے بھی اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے ذلت اور رسوائی بھی نہ آنے پائے۔ تو یہ فراوانی کی زندگی تمہیں مل گئی ہے، لہذا شہر میں داخل ہونا، لیکن تم نے چونکہ گناہ کیے ہوئے داخل ہونے کی صورت یہ ہوگی، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہونا اس دروازے کو سجدن، سجدے کی حالت میں۔ ایک معنی اور دوسرا معنی سجدن کہ تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے وہاں عبادت کرنا اور سجدے کرنا، یعنی بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہوو گے، یا شہر کا دروازہ مراد ہے یا بیت المقدس کی مسجد کا دروازہ مراد ہے۔ شہر میں داخل ہو تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے کہ تم نے وہاں جا کر عبادات کرنی ہے، تابع فرمان رہنا ہے۔ بیت المقدس کا دروازہ ہو، جیسے ہی جاؤ گے وہاں جا کر تم نے عبادت کرنی ہے، یعنی یا سجدہ ریز ہو جانا ہے یا نماز پڑھنی ہے جس میں سجدہ ہوگا۔ دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں جب داخل ہونا تو سجدے کی حالت میں، اور نماز پڑھ کر سجدہ کر کے تم نے یہ کہنا ہے، دروازے میں بھی داخل ہو جاؤ، عبادات کے بعد بھی یہ کہنا ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اے اللہ ہمارا اصل مسئلہ یہ شہر نہیں، ہمارا اصل مسئلہ یہ کھانا پینا نہیں، اللہ ہمارا اصل مسئلہ تو یہ ہے حِطَّةٌ، ہمارے گناہ معاف کر۔ اصل تو یہ ہے، ہمیں تو نے عزت والی جگہ دے دی ہے، عزتوں والا شہر دے دیا ہے، مسکن انبیاء دے دیا ہے، انبیاء کا شہر بیت المقدس۔ اے اللہ تو نے اتنی عمدہ زندگی ہمیں نصیب فرمائی ہے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، جتنی تمہارے پیچھے خطائیں ہیں ہم تمہاری معاف کر دیں گے۔ شہر میں داخل ہو رہے ہو، ہماری قدردانی اور شکر کر رہے ہو نا، اس کے انعام میں ہم تمہیں معاف کر دیں گے جب تم شہر میں داخل ہو گے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ شہر میں گناہوں کی زندگی بھی کثیر ہوتی ہے،
اور اگر گناہوں کی زندگی سے کوئی اسپیشل بچ کر رہے گا نا، اس کے لیے اسپیشل پیکج ہم نے دیا ہے۔ کیا جی؟ فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم اور زیادہ کریں گے اس شہر میں رہنے والے وہ لوگ جو دل سے نیکیاں کرنے والے ہوں۔ جی، جو دل سے نیکیاں کریں گے نا، شہر میں فراوانیاں بھی عطا ہوں گی اور ہم ان کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ کیا چیز زیادہ دیں گے؟ فرمایا کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو بتایا جا سکے، ہر چیز ہم ان کی خوشیوں کی زیادہ دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہر چیز، ہر عزت، ہر مقام، ہر مرتبہ ان کو ہم زیادہ کر کے دیں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ یاد رکھیں کہ جب شہر کی زندگی میں کوئی داخل ہوتا ہے تو وہاں چونکہ بود و باش شہروں کی عجیب قسم کی ہوتی ہے، وہاں طرح طرح کے گناہوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ خصوصاً بد نظری کا جو گناہ ہے یہ دیہاتوں میں شاید کم تھا، آج کل کا تو پتہ نہیں، کیونکہ آج کل دیہاتی شہر کو کراس کرتی ہیں، شہر دیہاتوں کو کراس کرتے ہیں، نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ لہذا ہر جگہ یہ مسئلہ بیان کریں۔ اور شہروں کی زندگی میں خصوصاً بد نظری کا گناہ جب عام ہو جائے نا تو وہاں نیک بھی بد بن جایا کرتے ہیں۔ نیک لوگوں پر بھی جو انعام ہونے والے ہوتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ انعامات کھینچ لیتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے دوستوں کو کہا کرتے تھے کہ جس طرح ہمارے پاکستان میں ہمارا صوبہ پنجاب کا، اس کے جو بڑے بڑے شہر جن کے اندر بڑے بڑے تجارتی مرکز تھے، مثلا اسلام آباد، پنڈی یا اسی طرح لاہور، یا بڑے بڑے یہ جو شہر ہیں، یہاں کے رہنے والوں تلاش کرو کہ تمہارے اندر کوئی بڑا عالم پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ پرانے زمانے میں بڑا عالم پیدا ہوا ہوگا، قریب قریب بڑا عالم کیوں نہیں پیدا ہو رہا، دین کا محافظ کیوں نہیں آ رہا، یہ اپنے دوستوں سے مذاکرہ ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شہر کی زندگی میں جتنی شہری بود و باش کثیر ہو جائے گی، گناہ کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو گناہوں سے بچنے والے پھر کم ہیں، تو ظاہر ہے وہاں پھر اللہ نعمتیں نہیں بھیجتے نا، وہاں محسنین کی کثرت نہیں ہوتی نا، بڑے عالم تو پیدا نہیں ہوں گے۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ جیسے جی، وہ ایک دیہات میں اور ایک جنگل میں تو پیدا ہو جاتے ہیں جی، اور یہاں شہروں میں وہ ایسی شخصیات نہیں آ رہی۔ لیکن اگر شہروں میں رہنے والے وہ اگر پھر اسی طرح گناہوں کا مقابلہ کریں، اللہ نے جو انہیں بھیجا ہے تو ظاہر ہے اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے نا، اللہ نے اس کے اندر وہ فیچر انسٹال کیا ہوا ہے جو وہاں کے گناہوں کا مقابلہ کرے گا، وہاں کے وائرس کا جو مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے صلاحیت ضرور دی ہے شہر والوں کو، اگر وہ بھی وہاں بد نظری نہ کریں، گناہ نہ کریں، گناہ کے مواقع سے بچیں، تو اس سے بھی بڑے بڑے علماء پیدا ہوں گے، اللہ کے دین کے محافظ پیدا ہو جائیں گے، جو خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے والے سب سے بڑے وہاں بھی پیدا ہو سکیں گے، کیونکہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اگر شہروں کی زندگی میں کوئی محسن پیدا ہو جاتا ہے نا، دل سے نیکی کرنے والا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے رتبے دیا کرتے ہیں۔ وہ رتبے دیہات والے کو بھی پھر نہیں ملتے، کیونکہ اس کے پاس گناہ کے مواقع نہیں تھے، اس نے نیکیاں زیادہ کی ہیں۔ لیکن یہ جو شہر والا عالم تھا، اس کے پاس نیکیاں بھی زیادہ ہیں اور گناہ کے مواقع اس کے سامنے پیش ہوئے، اور اس نے ساروں کو دھتکار دیا ہے۔ پھر شہروں کے اندر رہنے والے امام کعبہ بھی پیدا ہو جایا کرتے ہیں جی، پھر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور شہر کی زندگی میں اگر کوئی کہے کہ میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اس کے لیے پوری سورہ یوسف پیش کر دیں گے۔ شہر تھا اور نام کا بھی شہر تھا، کام کا بھی شہر تھا، یعنی مصر میں پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، تو وہاں پر تو عورتیں ہی عورتیں تھیں آپ کے اطراف میں، بد نظری کا، گناہوں کا اتنا غلبہ تھا اطراف میں کہ پیارے یوسف علیہ السلام فرماتے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ یہ کہتی ہیں کہ یا گناہ کر یا جیل میں جانا پڑے گا، اے اللہ جس جیل میں تیری نافرمانیاں نہ ہوتی ہوں تو اس شہر سے تو بہتر ہے نا تیری لیے جیل، اللہ مجھے جیل تو میں جانا پسند کروں گا، اس گناہوں والی زندگی میں میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ رب السجن احب الی مما
بما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دعا فرماتے شہر کی زندگی میں رہ کر پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے محسنین کو زیادہ کیا، اتنا زیادہ دیا کہ اللہ نے وہیں پیارے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت نصیب فرما دی۔ اور پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کرتے تھے میرے بھائیوں کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اے میرے بھائیوں یہاں پر اللہ دل سے نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ گناہ نیکیاں کرنا تو ایک نیکی ہے نا، گناہوں سے بچنا بھی الگ ایک نیکی ہے۔ تو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ شہر میں داخل ہونے والوں کو آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ وہاں گناہ کے مواقع بہت زیادہ ہوں گے۔ اب تو اللہ معاف فرمائے ہمارے پنجاب کے اکثر علاقے بڑے شہر بنتے جا رہے ہیں، پنجاب کو چھوڑیں مختلف علاقوں میں چلے جائیں، حیران کن ہوتا ہے بندہ کہ یہاں کے رہنے والے ان پر تو جو ہوگا اللہ کا عذاب، جو گناہوں کے مواقع پیدا کر رہے ہیں ان پر تو جو اللہ کے عذاب آئیں گے وہ تو پتہ نہیں کس انداز کے ہوں گے، اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ لیکن اگر شہروں کی زندگی میں رہنے والوں نے گناہ کثیر کیے تو پھر اللہ عذاب بھی پھر کثیر بھیجیں گے۔ کس طرح اللہ نے ایک نمونہ پھر دکھا دیا، شہر میں رہنے والے اگر نیکیاں کریں گے تو ہم ان کو پڑھائیں گے، شہر میں رہنے والے اگر گناہ کریں گے تو پھر ان کا حشر کس طرح کریں گے۔ اگلی آیت میں حشر دکھایا، فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پس تبدیل کر دیا ظالم لوگوں نے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جس طرح بہت سارے لوگ جا رہے ہوں تو بہت سارے قوم والے اکٹھے داخل ہو رہے ہوں، اب سارے تو نیک ہیں نہیں، ان کے اندر برے بھی تھے، لفنگے بھی تھے، اور بدماش بھی تھے، عیاش بھی ان میں تھے، مجاہد بھی تھے، نیک بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے۔ اب داخل تو سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، جو تھے نا عیاش قسم کے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، وہ جب داخل ہونے لگے تو فبدل الذین ظلموا قولا، اس بات کو جو اللہ نے ذمہ لگائی تھی نا اس کو تبدیل کر دیا۔ اب کیا کہا جی انہوں نے، یہ بتایا نہیں اللہ نے، فقولوا فبدل الذین ظلموا قولا، تبدیل کیا۔ اب مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ کہا تو یہی جملہ ہے لیکن استہزاء مذاق کے طور پر کہتے تھے۔ مثلا کوئی جو ان کے اندر شریر لوگ تھے نا وہ کہتے او بھیا آج ہتتن کہنا ہے، ہتتن، وہ ایک دوسرے کو مذاق کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ مذاق میں بھی سیدھی بات کہہ دینا یہ سیدھی بات کی توہین ہے۔ فبدل الذین ظلموا، تو یہ آ کر تبدیل ہو گیا۔ اس لیے دین کی بات میں مذاق نہیں کرنا، ورنہ یہ بھی تبدیلی کا فتویٰ لگ جائے گا کہ دین کو تبدیل کر رہا ہے، دین کی عزت کرنی تھی مذاق کرنا شروع کر دیں۔ جس طرح ہوتے ہیں نکمے لوگ دین کی باتوں میں، مثلا اذان ہوتی ہے، یار انہوں نے کوئی کام نہیں لبدا، ابھی تو نماز پڑھی ہے دوبارہ پھر اذان، نعوذ باللہ۔ تو ایسے جملے کہنے سے بعض اوقات اپنا ایمان چلا جاتا ہے۔ یہ مفسر تفسیر قرطبی میں جملہ تبدیل تو نہیں کیا، کہا تو اسی طرح ہے لیکن اللہ نے حکم کر دیا کہ فبدل الذین ظلموا قولا، انہوں نے تبدیل کیا ہے۔ کیوں جی؟ کہ انہوں نے عزت کے بجائے ذلت سے اس کو نکالنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ یا پھر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ تبدیلی سے حقیقی تبدیلی مراد ہے کہ انہوں نے کہا جی ہتتن، ہتتن کو چھوڑو، ہمتتن، ہمیں گناہوں کی معافی تو ملے گی، ابھی تو فی الحال گندم چاہیے نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر اللہ کے پاس بھی عذاب دینے کے طریقے ختم تو نہیں ہو گئے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پس ہم نے نازل کیا ظالم لوگوں پر ایک
ٹکڑا آسمان سے بما کانوا یفسقون، بوجہ اس بات کے کہ وہ تھے فسق کیا کرتے، گناہ کیا کرتے تھے، یعنی کفر تو نہیں کیا، گناہ کیا۔ کفر سے نیچے نیچے رہنے والوں کا یہ حشر ہے، تو پھر جو کفر کریں گے ان کا کیا حشر ہوگا؟ فانزلنا، تو یہ کون سا آسمان سے اللہ نے ٹکڑا عذاب کا نازل کیا؟ واللہ عالم جی، آسمان سے نازل ہونے والی بلائیں کوئی کم ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے، اللہ جسے بھی حکم کر دے۔ کہتے ہیں کہ یہ طاعون کی بیماری تھی، ایک وائرس تھا جو ان کے علاقوں میں داخل ہوا، اور جو شریر عناصر تھے نا، وہ وائرس ان کو پکڑنا شروع ہو گیا اور وہ مرنا شروع ہو گئے، اللہ یعوذ باللہ۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ فراوانی والی جب زندگی عطا کرتے ہیں قدردانی کرنی چاہیے۔ اسی لیے پیارے عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے واقعات میں انشاءاللہ آئے گا، دیکھ لیجئے وہ کہ جب ان کے حواریین نیک لوگوں نے کہا جی کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کرے تاکہ ہم کھائیں پئیں اور دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے فرمائی کہ کیا کہہ رہے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سارے کام کر سکتا ہے، یہ کیا آپ کہتے ہو، آزمانے کی خاطر تو نہیں کہہ رہے؟ انہوں نے کہا نا جی، آزمانے کی خاطر ہم نہیں کہہ رہے، نرید ان ناکل منہا، کچھ کھا بھی لیں گے، وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں گے کہ واقعی ہم جس روش پر چل رہی ہیں بہت پیاری روش ہے، صبح و شام اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں اور مشاہدات معجزات دیکھتے رہتے ہیں۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اب اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا جی؟ دعا پہلے سنیے، یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 114 میں، 7واں پارہ سورہ المائدہ آیت نمبر 114۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ دعا فرمائی پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ ہمارے اوپر نازل فرما اپنے خصوصی جناب سے مائدۃ من السماء، ایک دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا۔ این ممکن ہے یہ حواریین بھی تو بنی اسرائیل میں سے تھے، کیونکہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم بھی وہ اواخر میں بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، تو عین ممکن ہے کہ ان کو یہ خیال آ گیا ہو، اس نے نیت سے انہوں نے دعا منگوائی ہو پیارے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ جب پہلے ہماری قوم پر انعامات ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کی شکل میں ہمارے اوپر کھانے پینے کی فراوانیاں کر دی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی کہ ہمارے اوپر جب کھانے پینے کی فراوانیاں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہے۔ دوبارہ پیارے موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آسمان سے من و سلوہ آیا تھا، کھانے پینے کی فراوانیاں دیکھ کر تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو اسی طرح آپ جب تشریف لائے ہیں تو ہم بھی پھر کہیں گے کہ اسی طرح کوئی آسمان سے چیز آئے تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے۔ تو یہ حسن نیت عین ممکن ہے یہی وجہ ہو، اس حسن نیت پر سوال کیا ہو، تو اس لیے پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا، تاکہ اللہ وہ دسترخوان ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بن جائے، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی خوشیوں کا باعث بن جائے، وآیۃ منک، اے اللہ تیری طرف سے خصوصی نشانی بھی بن جائے گی، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہمیں رزق دے، ہمیں کھلانے کھانے کے لیے کوئی چیزیں عطا فرما، اب محتاج ہیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے اللہ تو دینے والوں میں بہت بہتر ہے، اے اللہ تو عطا کر سکتا ہے، محتاج تو ہیں ہم کھانے پینے کے، اے اللہ ہمیں عطا فرما۔ قال اللہ
فراوانیوں کے سوال پر اللہ کریم نے شرط لگا دی، فراوانیاں دوں گا پھر خیال کرو گے۔ شہروں کی زندگیوں میں فراوانیاں آئیں یا دیہاتوں میں اللہ فراوانیاں دے دے، پھر آداب بڑھ جاتے ہیں کہ پھر قدردانی ضرور کرنا۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، پیارے اللہ نے فرمایا میں تمہارے اوپر نازل کروں گا اس کو ضرور۔ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، جو بھی اس کے بعد انکار کرے گا تم میں سے معجزہ دیکھ کر، فرمائشی معجزے کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو میں اللہ اسے ایسا عذاب دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ سزا بھی ایسی کسی کو نہیں ملی ہوگی، جس طرح دسترخوان ایسا کسی کو نہیں ملا نا، اسی طرح پھر سزا بھی ایسی کسی کو نہیں ملی ہوگی، ایسی سزا دوں گا۔ اس کا مطلب ہے فراوانیوں کی زندگی جب آ جائے نا تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خیال کرنا، پھر ان کے آداب بھی پورے کرنا، نہ شکریہ نہ کرنا، قدردانی کرنا۔ اس لیے جی زندگی کے کسی شعبے میں جب فراوانیاں مل رہی ہوں، علم مل رہا ہو، مال مل رہا ہو، خوبصورت ذہن مل رہا ہو، فراوانیاں کسی طور پر بھی آ جائیں تو اس وقت عبادات کو تیز کر دیں۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ مرحلہ تمہارے اوپر بڑا قیمتی آیا ہوا ہے، یہ وقت تمہارے لیے بڑا قیمتی آیا ہوا ہے۔ یہ تمہارے اوپر بہت اچھا ٹائم ہے، تو اس لیے اپنے اللہ کو مزید بھی راضی کر سکتے ہو۔ تو آئیے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے اس واقعے کو ہم اس مقام پر آ کر ختم کریں گے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھیجا، پوری بنی اسرائیل کو، کہ اب تمہیں مسجد اقصی مل چکی ہے، اب تمہیں بیت المقدس مل چکا ہے، مجاہدین نے فتح کر دیا ہے، اب تمہیں یہ جگہ مل چکی ہیں، لہذا خیال کرنا اگر تم نے فساد کیا تو پھر کیا حشر ہوگا تمہارا۔ یہ دیکھ لیجئے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ جب قصص سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم شروع کرنے لگے تھے اس وقت بھی یہی حوالہ گوش گزار کیا تھا کہ بنی اسرائیل پر یہ ذلت آئی کیوں تھی۔ حالانکہ فرعون والی ذلت کہ فرعون ان پر غالب ہو گیا تھا، تو کیوں غالب ہو گیا تھا؟ حالانکہ بنی اسرائیل تو اتنی بڑی قوم تھی، پیارے یوسف علیہ السلام جب مصر میں آئے تھے سارے بھائی آ گئے تھے، تو یہاں پر بنی اسرائیل پلے بڑے شاہی طبقے سے تعلق رکھنے والے فرعون کے تسلط میں کیوں آ گئے؟ فرعون مصر میں آ کر ان پر غالب کیوں آ گیا تھا؟ اس وقت بھی دکھائی تھی یہ آیت، اور اب جب انہیں فرعون کی تباہیوں کے بعد، پیارے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب انہیں یہ مل رہا ہے بیت المقدس، آج پھر ایک دفعہ حکمرانی ان کے پاس آ رہی ہے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اعلان فرمایا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4، اور خصوصاً یہ 2023 ہمارا چل رہا ہے، 2023 کا یہ مہینہ اکتوبر کا، اس اکتوبر کے مہینے میں عالم اسلام اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ بیت المقدس کو اب اس انداز سے گرانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کہ آرٹیفیشل مجاہدین پیدا کیے جائیں گے، نعوذ باللہ، 2 نمبر قسم کے لوگ مجاہد بنا کر کہا جائے گا کہ تم تھوڑے بہت ہم پر بم پھینکو، حملے کرو، ہم پھر اسرائیلی سارے مل کر یہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، یوں مختلف عرب کے علاقے ہم تباہ کرنے شروع کر دیں گے۔ تو اس وقت جو غزہ کی پٹی ہے اس کو تو تباہی میں کے دھانے پر ڈال دیا گیا ہے، اتنی زیادہ بارش کی طرح بمباری ہو رہی ہے کہ صفحے پہ صفحہ ہستی سے لوگ مٹتے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ جب آپ دیکھیں گے نا وہاں کے زخمیوں کو، اللہ معاف فرمائے، بات کرتے ہوئے بھی دل گھبراتا ہے، وہاں کے زخمیوں کو جب آپ دیکھیں گے، وہاں کے مسلمانوں کو جب آپ دیکھیں گے، اللہ نہ کرے عورتوں، مردوں اور بچوں کے چیتھڑے اڑے ہوئے ہوں گے، آپ کو اگر کوئی بتائے نہیں نہ کہ یہ مسلمان ہیں، آپ کو دیکھ کر نہیں پتہ چلے گا کہ یہ شکل مسلمانوں والی ہے۔ جو مسلمان اس وقت مر رہے ہیں نا، علیہ باللہ،
جی خلاف شرع لباس اللہ ان کو معاف کرے جی، ان کا یہ جان دینے کا نذرانہ ہی اللہ ان کے لیے گناہوں کو ان کو ختم کر دے۔ لیکن کیا کیا ہے، اب آیت بھی سنیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا دین کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے مذہب کو سنبھالا، اپنے دین کو سنبھالا، کلچر کو سنبھالا۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان کی غلطیاں گنیں، وقت تو یہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ خون سے لت پت ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، فلسطین کا علاقہ ہو اور پانی پینے کے لیے نہ ملے، سوچا بھی کسی نے نہیں ہوگا، لیکن آج مسلمانوں کو پانی پینے کو نہیں مل رہا۔ کیوں نہیں جی مل رہا؟ آیت بار بار سنیے اور پڑھیے، کیا ہے جی آیت؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اگر آپ کا کوئی تعلق والا فلسطین میں رہتا ہے تو وہاں اس کو کہنا کہ آپ 1 کلومیٹر کے ایریا تک ورزش کرنے جائیں اور ذرا دیکھ کر بتانا سنت کے مطابق چہرے کتنے لوگوں کے۔ شاید وہ آپ کو واپسی پر جواب دے کہ میں نے 1 کلومیٹر کسی بھی علاقے میں، اللہ یعوذ باللہ 1 کلومیٹر کے سفر پر گیا ہوں، وہاں مجھے 1000 مردیں ملے ہیں، ان میں سے شاید 2 مرد ایسے ہوں جن کے سنت کے مطابق شکل ہو، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا فرقہ کون سا ہے جی۔ یہ بھی پھر پتہ نہیں ہوگا کہ وہاں 1800 فرقے پڑے ہوئے ہیں، وہاں عجیب قسم کے اللہ کے دین کے ساتھ۔ یہ صرف ان کی بات نہیں کر رہے، اب ڈر اپنے آ رہے ہیں کہ وہ عرب جن کے عقیدے صحیح تھے، صرف ان کی دنیا کی کلچر جو ہے یہود و نصارہ والا ہو گیا، یہ حال تو ہمارے ہاں تو اس سے بھی کام گیا گزرا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کے پاس تو بم آ رہے ہیں تو وہ پھر بھی اٹکے ہوئے ہیں، ہمیں تو صرف دکھایا جائے گا بم، تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہونے لگ جائے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا تھا، تورات میں یہ پیغام نازل کیا تھا بنی اسرائیل کو، جن کو اللہ نے طاقت دی تھی اور بستی ان کے حوالے کی تھی شام کی، اور فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فیصلہ لکھ بھیجا تھا، فی الکتاب، کتاب تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں 2 دفعہ فساد کرو گے، یعنی اتنا بڑا فساد 2 دفعہ صرف تمہاری قوم کے ہاتھوں ہوگا، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت بڑی سرکشی پر سوار ہو جاؤ گے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، لیکن خیال کرنا کہ جب بھی تم سرکشی کرو گے نا، پہلی دفعہ خوب سرکش بن جاؤ گے۔ بنی اسرائیل نبی زادوں، صاحبزادوں اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے بنی اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، صاحبزادے، نبی زادے۔ تم نے اگر یہ کام کیا نا گناہ والا، یعنی تم نے اللہ کے دین کے ساتھ سرکشیاں شروع کی نا، پھر جو علاج ہوگا تمہارا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، جب آئے گا ہمارا پہلا وعدہ، ہم تمہارے اوپر بھیجیں گے اپنے بندے، اولی باس شدید، جو بہت بڑے سخت جھگڑالو ہوں گے، بڑی جنگوں والے ہوں گے، فجاسو خلال الدیار، تمہارے شہروں کے اندر داخل ہو جائیں گے، وکان وعدا مفعولا، اور یہ وعدہ ہے ہو کر رہنے والا، تمہارے شہروں میں تمہارے دشمن داخل ہو جائیں گے اور تم کچھ نہیں کر سکو گے، کیونکہ تم سرکش جو ہو گئے تھے اللہ کے دین پر، تو پھر تم زندہ رہو یا وہ زندہ رہے۔ پھر منافق کو تو اللہ پہلے موت دیتا ہے، کافروں کو پھر اللہ تعالیٰ باقی رکھ کر ان کا حشر پھر الگ کرے گا، لیکن تم بن جاؤ گے جب دین کے منافق، تو اس وقت اللہ غیروں کو تم پر مسلط کرے گا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم،
پھر ہم تمہارے اوپر پلٹنا لوٹا دیں گے، پھر طاقت تمہارے ہاتھ میں دی جائے گی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم تمہاری مدد کریں گے مال دے کر، نفریاں دے کر، بنینا نفریاں دے کر، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری نفریاں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ بیٹے جب پیدا ہوں گے نا، نفریاں تمہاری بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت کے لوگوں، تمہارے اوپر کفر ایسے ایک دوسرے کو بلائے گا کہ آؤ ان کو مارو، مسلمانوں کو آؤ ان کو مارتے ہیں، جس طرح کسی دسترخوان پر کسی کو بلایا جاتا ہے۔ دسترخوان پر کوئی آتا ہے تو مزے لینے کے لیے آتا ہے نا جی، تو اسی طرح ساری دنیا کے اقوام عالم کے کفار تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو مزہ آئے گا، خوشیاں ملیں گی۔ جس طرح کل کی بات ہے کہ فلسطین کے ایک ہسپتال میں زخمی سارے جو لوگ موجود تھے، وہ بمبوں سے زخمی جن کے گھر گر چکے تھے، سیدھا ہسپتال کے اوپر جہاز ان کے آئے اور بمباری شروع کر دی۔ 1000 بندہ اشارے میں ہی ختم ہو گیا، اور وہ خوش ہو کر مزے لے کر اپنا میسج نشر کر رہے ہیں کہ اصل میں تمہارے پاس دوائیں ختم ہو گئی تھی، یہ تو ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں مار ڈالا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ڈاکٹر نہیں تھے، ڈاکٹر کم پڑ رہے تھے اور دوائیں تمہاری کم ہو گئی تھی۔ یہ اسرائیلی وزارت دفاع کا میسج ہے، اس کا پیغام نشر ہوا کہ تمہارے پاس دوائیں نہیں تھی، تمہارے پاس ڈاکٹر کم تھے، لہذا ہم نے کہا تمہیں پیاری سی موت دی جائے۔ نعوذ باللہ، الموت الرحیم، اس نے کہا نعوذ باللہ کہ تمہیں بڑی عزت والی اور پیاری سی موت دی جائے۔ یوں وہ خوش ہوتے ہیں ہمیں مرتا دیکھ کر، ہمارے بچوں کو چیختا دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح شوق سے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا ہم اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے جو کافر اتنے زیادہ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ تمہاری تعداد ہوگی، مسلمانوں تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، تمہاری اور نفریاں بہت زیادہ ہوں گی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر فائدہ کرو گے تو اپنا ہوگا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برائیاں کرو گے تو پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آج ہم یہ واقعات سلسلہ قصص القرآن میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات کو اس آیت پر ہم ختم کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے اسی آیت سے شروع کیا تھا واقعات کا، لیکن یہ بنی اسرائیل کے واقعات جاری ہیں، پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات ختم ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ، الحمد للہ رب العالمین۔